کہ بلاول بھٹو نے اپنی والدہ کا بدلہ ان سے لے لیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باتیں انہوں نے آج کی، ایک طرف وہ کہتی ہیں کہ انکوائری کی کوئی ضرورت نہیں، دوسری طرف کہتی ہیں کہ انکوائری ہوئی تو میں پیش ہوں گی۔ ایک طرف یہ کہتی ہیں کہ نواز شریف اس ملک کا ایک سیاسی لیڈر ہے، شہباز شریف جن کو کہ انہوں نے یہ تاثر دیا جو کہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی جو موروث عامریت ہے اس کا منصب سنبھال لیا ہے اور وہ پارٹی کی لیڈرشپ میں انوالو ہو گئی ہیں۔ کیا مریم صفدر وہ نہیں ہے جن کے بارے میں اور ان کے والد کے بارے میں، نواز شریف کے بارے میں سپریم کورٹ بڑے واضح الفاظ میں ان کو جھوٹا قرار دے چکی ہے؟ جو کیلیبری کوئین کا خطاب انہوں نے اپنے لیے بڑی محنت سے حاصل کیا، کیا وہ لوگوں کے ذہن میں محفوظ نہیں؟ یہ روز آ جاتے ہیں ان کے جو درباری ہیں، 1 بجے ایک آ جاتا ہے جھوٹ بولتا ہے، دوسرا 2 بجے آ جاتا ہے جھوٹ بولتا ہے، 3 بجے آتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ مجھ سے تو میرا چھوٹا بیٹا پوچھتا ہے کہ بابا آپ ان کو جواب کیوں دیتے ہیں، یہ تو سارے جھوٹے ہیں، یہ تو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہوا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ تو ان کے نواز شریف نے فلور آف دا ہاؤس پہ جھوٹ بولا۔ کیا مریم نواز یا مریم صفدر اوان ایون فیلڈز کی بینیفیشل اونر نہیں ہے؟ کیا یہ وہی خاتون نہیں ہے جس نے کہا کہ باہر تو چھوڑیں ہمارے اس ملک میں بھی اثاثے نہیں ہیں؟ جھوٹ ان کی گھٹی میں ہے۔ یہ ہر بار اگر یہ جھوٹ بولیں، اگر جس دن یہ جھوٹ نہ بولیں ان کا کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ انہوں نے ہمیشہ جھوٹ، ریاکاری پہ اپنی سیاست کی ہے، اور یہ اپنے آپ کو، یہ شاہی خاندان جو پاکستان کی سیاست کا اپنے آپ کو شاہی خاندان سمجھتا ہے کہ یہ قانون سے بالا تر ہیں۔ یہ جتنے بھی آپ کے انہوں نے اپنے دائیں بائیں بشمول ان کے لیڈر کے، نواز شریف نیب زدہ کنوکٹڈ، شاہد خاقان عباسی کنوکٹڈ نیب زدہ، ثناء اللہ نیب زدہ، احسن اقبال نیب زدہ، جتنے بھی ان کی، خواجہ آصف نیب زدہ، یہ سارے جتنے بھی آ کے جو جھوٹ اور کرپشن کے ماہر ہیں، جنہوں نے اس ملک کے عوام کا پیسہ لوٹا ہے۔ کہنے کو تو یہ ووٹ لے کر آئے تھے، بات تو یہ جمہوریت کی کرتے ہیں، لیکن جب یہ حکومت میں تھے تو انہوں نے اسی ووٹ کے تقدس کو پامال کیا۔ اب کہتے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو، اپنے دور میں نوٹ کو عزت دی، اور واقعات کو گھمانا یہ تو ان کا ایک اور پیشہ ہے۔ اب بات ہو رہی تھی نواز شریف کو واپس لانے کی، انہوں نے اپنی توپیں کھول دیں پاکستانی افواج پہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ جب جلسے ان کی منشا کے مطابق نہیں ہوئے، جب عوام نے وہ رسپانس نہیں دیا، تو یہ اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو کراچی کا واقعہ ہوا، جس میں کہ محسن پاکستان، خالق پاکستان کے مزار پہ جو ہلڑ بازی، جو بدتمیزی ہوئی، آیا وہ کہیں پہ ڈسکس ہوا ہے؟ نہیں ڈسکس ہوا، اس لیے کہ یہ توجہ ہٹانے کے لیے ایسی حرکات کرتے ہیں جس سے کہ بدگمانی پھیلے۔
لیکن جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. کل جتنے بھی فوٹیجز نظر آئے ان کو بالکل 1-2 دن میں ہی یہ ان کا جھوٹ سامنے ہو گیا. یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عوام کو جواب دینا ہے، بیکاز یہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. ان کا عوام کے پیسوں سے اپنے اثاثے بنانا یہ جمہوریت کا حصہ نہیں ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جمہوریت کو کمزور کیا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ پاکستان کے عوام میں جمہوریت پہ نایقینی کا اظہار کیا. پھر گلے اور کرتے ہیں. جب حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ جی ووٹ بھی کی عزت ہوتی ہے. اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ عوام بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ تو پہلی دفعہ ہے پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں جو حکومت آئی ہے اس نے ہمیں چھٹکارا دلایا ان بنارسی ٹھگوں سے. اب جو ووٹ ہوتا ہے اس کو عزت کیسی دی جاتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پہ عوام آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں، آپ کو ٹیکسز دیتے ہیں، اس کے آپ امین ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنی جائیدادیں بنائیں، ملک کو کنگال کیا. اب یہ کہتے ہیں کہ جنوری میں حکومت جا رہی ہے، لیکن ہیں بڑے ہوشیار. سال نہیں بتایا. کون سا سال؟ آیا یہ 2021 کی بات کر رہی ہیں، 2028 کی بات کر رہی ہیں. یہ 2028 کی بات کر رہی ہیں. اس کے بعد ان کو چانس نہیں ملے گا. ان کا اصل جگہ پاکستان کی جیلیں ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ 15 جنوری تک نواز شریف پاکستان میں ہوں گے کسی ایک جیل میں. ان کو واپس لانے کے لیے ہم پوری طرح سے متحرک ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو واپس لائیں گے کہ وہ پاکستانی عوام کا جواب دیں کہ انہوں نے یہ اثاثے کیسے بنائے اور کیسے باہر کیسے لے کے گئے. ہم نہیں چھوڑیں گے. عمران خان نہیں چھوڑے گا ان کو. جو پیسے انہوں نے لوٹ کر لے گئے ہیں وہ ہم نہ صرف اس کی سزا دلوائیں گے بلکہ وہ پیسے بھی ہم انشاءاللہ واپس لائیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ شاہی خاندان، آپ کی جو اولاد ہے وہ باہر بیٹھی ہو، آرام سے بیٹھی ہو، اربوں خربوں کے آپ کی جائیدادیں ہوں اور آپ پاکستان کے غریبوں کی بات کریں. یہ منافقانہ رویہ ہو نہیں سکتا. چاہے آپ کو جو تاحیات وہ ہیں اسپوکس پرسن ہیں نواز شریف کے اور مریم صفدروان کے، وہ ایک اور جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں. وہ کچھ بھی کہتے رہیں. دیکھیں انہوں نے اپنا نمائندہ بھی ایسا رکھا ہے جو کہ ماسٹر ہے جھوٹ بولنے میں. انہوں نے جو بھی یہ ناٹک رچایا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی یہ حکومت اکانومی پہ توجہ دے رہی ہے. اکانومی دوبارہ کھڑی ہو گئی ہے. ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ پہلی دفعہ تاریخ میں مثبت اس میں آیا ہے. اکانومی میں کنسٹرکشن، سیمنٹ کی سیلز ریکارڈ ہیں ہسٹری میں. ترسیلات ریکارڈ سطح پہ ہیں. پاکستان کا اعتماد بحال ہو رہا ہے کیونکہ عالمی دنیا بھی جانتی ہے یہ ترسیلات ویسے نہیں زیادہ ہو گئیں کیونکہ وہ پاکستانی ہمارے باہر جو ہمارے دوست ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ عمران خان کی قیادت پہ، اس کی ایمانداری پہ بھروسہ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس ملک کا مستقبل بڑا روشن ہے. لیکن یہ جو خاندان جو کہ اس ملک پہ حکمرانی کرتے آئے ہیں ان کو عوام اب رد کر چکی ہے. ان کا مستقبل صرف جیلوں میں ہے اور ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ان کی سیاست بھی ختم ہو گئی ہے. یہ آپس میں بھی جو مسلم لیگ
نون ہے اس کے بھی کئی حصے ہو رہے ہیں، کھینچا تانی ہو رہی ہے، ماں سوائے جو چند ان کے یہ جو آ جاتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے قوال آ جاتے ہیں، یہ ان کی باتوں میں نہ تو کوئی وزن ہے اور نہ عوام اس پہ بھروسہ کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔ جی جی